ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ صدر مجلس جناب مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، اور مجلس میں موجود انتہائی معزز و مکرم اصحاب علم اور اصحاب تحقیق، انتہائی قابل احترام سامعین، گرامی قدر خواتین ملت، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے انبیاء اور رسول کو لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا، اور انبیاء اور رسول کے ذمے دو کام لگائے۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ ان کو حق بتایا جائے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کی رضامندی کا کام ہے، اور ان کو باطل کام جو حق کے خلاف ہے، جو سماج معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، اس سے وہ روکیں اور منع کریں۔ یہ دو کام ان کو دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ان کا دو کام تھا۔ پہلی بات تو یہ دعوت تھی کہ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور دوسری بات اس بات سے روکنا تھا کہ طاغوت سے بچو، طاغوت کی عبادت نہیں کرو۔ اللہ کے سوا جو معبود پوجے جاتے ہیں، جن کا حکم مانا جاتا ہے، جن کے طور طریقے پہ لوگ چلتے ہیں، وہ طور طریقہ چھوڑ دو۔ یہ دو بنیادی کام انبیاء اور رسول کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور آپ کو جو کتاب دی گئی وہ آخری کتاب ہے۔ اب کوئی رسول آئے گا نہیں، کوئی کتاب آئے گی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نازل نہیں ہوگی۔ رسولوں کا سلسلہ ہی بند، کتابوں کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا عالم یہ تھا کہ دنیا گمراہی کی انتہا پر تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خلقت عبادی حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما ليس لهم به ما نزل الله به من سلطان۔
کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد پیدا کیا، تمام بندوں کو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا بنا کے پیدا کیا، لیکن یہ توحید ان کی ختم کیسے ہوئی؟ انہوں نے توحید کو چھوڑ کے شرک کا راستہ کیسے اختیار کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس شیاطین آتے اور یہ شیاطین اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو ان پر حرام کر دیتے کہ فلاں جانور نہیں کھا سکتے کیونکہ بابا کے نام سے چھوڑا ہوا، فلاں جانور استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ فلاں دیوی کے نام سے چھوڑا ہوا ہے، فلاں کام نہیں کر سکتے ہو، اب جو ہے یہ کام کرنا منع ہے تمہارے لیے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیتے اور اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل اور کوئی سلطان نازل نہیں کیا کہ ان کی بھی عبادت کرو، ان کے بھی حکم پر چلو، ان کے بھی سامنے جھک جاؤ۔ اللہ نے ایسا کوئی قانون نازل نہیں کیا، لیکن وہ اپنی طرف سے لوگوں کو ایسی دعوت دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ نظر الی العباد فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھا تو سب سے اللہ ناراض ہو گیا، چاہے وہ عربی ہوں چاہے عجمی ہوں، اللہ سب سے ناراض ہو۔ صرف اہل کتاب کے چند لوگ تھے جو توحید پر اور سابقہ کتابوں کی تعلیمات پر باقی تھے، ان کو چھوڑ کے باقی اللہ سب سے ناراض ہو۔ اہل حق انگلیوں پر گنے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب لوگ بھٹک گئے، بہک گئے، تو مہربانی فرمائی، اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور قرآن کی تعلیمات عام ہوئی تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تب معاملہ اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست بن جاتا ہے۔ جو نبی سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کی کتاب سے جڑ جاتے ہیں، وحی الہی سے جڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ وحی الہی کی روشنی ان کو توحید پہ لے آتی ہے، اتباع کتاب پر لے آتی ہے، نبیوں کی تعلیم پر لے آتی ہے، اور ساری دنیا میں وہ جو کام کرتے ہیں وہ ہدایت والا کام ہوتا ہے، وہ صحیح کام ہوتا ہے، سیدھا کام ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی کا کام ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ کافر ہیں ان کی عقل خبط ہو جاتی ہے، تو وہ دنیا میں بہت ہوشیار ہونے کے باوجود کبھی پتھر پوجتے ہیں، کبھی سانپ کی پوجا کرتے ہیں، کبھی اس بزرگ کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی اس بزرگ کے سامنے جھکتے ہیں، اس لیے کہ وحی کی روشنی سے محرومی نے ان کی عقل کو خبط کر دیا، ان کی عقل خراب ہو گئی۔ اب وہ کام نہیں کرتی ہے کہ اللہ نے جو عزت ان کو دی اس عزت کو نہ سنبھالتے ہوئے انہوں نے خود بخود اپنے لیے ذلت کا راستہ اپنایا کہ اپنے ہی جیسے بندوں کی اطاعت و فرما برداری اور اپنے ہی جیسے بندوں کے سامنے جھکنے پر لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور عطا فرمایا، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن اللہ نے نور بھیجا، اور اس نور کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرما دیتا۔ تو حق اللہ نے واضح کر دیا، روشنی دے دی، اور یہ روشنی توحید کی اور اتباع کتاب و سنت کی روشنی تھی۔ جب مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قبول کر لیا اور ان کی تعلیمات پر چلنے لگے
تو ان کے درمیان جو مشکلات تھیں، جو پریشانیاں تھیں، جو جھگڑے لڑائی کا ماحول تھا، جو خون خرابے کا ماحول تھا، جو بدامنی کا ماحول تھا، وہ سب الحمدللہ ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ فقیری محتاجی بھی ختم ہو گئی، اور ہر طریقے سے حق واضح ہوتا چلا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو راستہ دیا، وہ راستہ یہ تھا کہ ایک بات دھیان میں رکھو کہ ایسا نہیں ہے کہ تم توحید پر آ گئے تو اطمینان سے توحید پر تم چلنے پاؤ گے، یا سنت کے راستے پر آ گئے تو اطمینان سے سنت کے راستے پہ چلنے پاؤ گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نئے نئے فتنے کھڑے ہوں گے، نئے نئے شبہات جنم پاتے رہیں گے، نئے نئے اشکالات اور اعتراضات لوگ پیدا کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ انسانوں کے شیطان اور جناتوں کے شیطان آپس میں تعاون کر کے لچھے دار باتیں پیدا کرتے ہیں جو انسانوں کو اللہ کی وحی سے ہٹا دینے والی ہوتی، جو انسانوں کو اللہ کی تعلیم سے دور کر دینے والی ہوتی۔ اور فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، کہ شیاطین اپنے اولیاء کے دل و دماغ میں باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے مباحثہ کریں، تاکہ وہ تم سے مناظرے کریں، تاکہ تمہیں حق کے راستے میں چلنے نہ دیں اور اشکالات کھڑے کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے نبی کو کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کہا کہ دعوت کا کام کیجیے، لیکن خالی دعوت کا کام آپ نہیں کر پائیں گے۔ دعوت کا کام کیسے کریں؟ حکمت کے ساتھ، پیارے واعظ کے ساتھ۔ لیکن یہ بات دھیان میں رکھیے کہ جب آپ دعوت کا کام شروع کریں گے تو مجادلہ بھی ہوگا، مناظرہ بھی ہوگا۔ تو کیسے کیا کریں گے آپ؟ جادلہم باللتی ہی احسن، ان سے مباحثہ کیجیے، آپ بحث کیجیے اچھے طریقے سے۔ اور کیا فرمایا؟ لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم خاصہ، کہ اہل کتاب سے آپ بحث کیجیے، مناظرہ کیجیے اچھے طریقے پر، لیکن ان میں سے جو ظالم ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ جو ظالم ہیں، جو بغیر سختی کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ سختی بھی ہے، لیکن پہلا مرحلہ نرمی کا ہے، آسانی کا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید لوگوں کے غلط عقائد کی تردید سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، غلط افکار، غلط نظریات اور غلط رسم و رواج کی تردید سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے نصارہ آئے اور انہوں نے آپ سے مناظرے کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دنوں تک بحث کرتے رہے۔ قرآن پاک میں 83 آیتیں، سورہ بقرہ کے بعد جو سورہ ہے اس میں 83 آیتیں جو ابتدا کی ہیں وہ اسی موضوع سے متعلق ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ تھا اللہ کی طرف سے صحیح، وہ سب ان کو بتایا، سمجھایا۔ اور جب اس کے باوجود بھی وہ بحث و مباحثہ پہ لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا تعلیم دی؟ کہا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ اسلام کا اسلوب دعوت، اسلام کا اصول دفاع اور اسلام کا طریق مواجہہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں دلیل سے کام بنتا ہے دلیلیں دو، حجتیں پیش کرو، اور اگر نہیں مانتے ہیں، حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو ان کو دعوت دو۔ کہو کہ اے عیسائیوں، اے کرسچن لوگوں جو ہمارے ساتھ آئے ہو بحث تکرار کرنے کے لیے، علم واضح ہو چکا، حجت واضح ہو چکی، دلیل واضح ہو چکی، اب فیصلہ اللہ پہ چھوڑو، آؤ میدان میں، اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، اپنی بیویوں کو لاؤ، ہم بھی اپنی بیویوں کو لے آتے ہیں، اپنے آپ حاضر ہو، ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حق و باطل کا فیصلہ کر دے، اور
اللہ کی لعنت بھیجے اس پر جو جھوٹ بولنے والا ہے، جو غلط طریقے پہ چلنے والا، جو باطل پہ چلنے والا ہے۔ اسی لیے دین کا نظام بغیر بحث و مباحثے کے، بغیر مجادلے کے، بغیر تردید باطل کے چلنے والا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو کوئی برائی دیکھے اگر اپنے اندر طاقت پاتا ہو تو اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کا خاصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ہر غلط بات کی تردید کرتے رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب 4 آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کسی نے کہا رات بھر نماز پڑھوں گا، کسی نے کہا عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، اللہ کے نبی ترنت کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کی تردید کی اور کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں جو ہے روزہ بھی رکھتا ہوں، اور بغیر روزے کی حالت میں بھی ہوتا ہوں، اور عورتوں سے شادی کرتا ہوں۔ جو میری سنت چھوڑ دے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح دعوت میں بھی، تقسیم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہوا، اس لیے کہ میدان میں کام کرنے میں بہت سارے مزاج کے لوگوں سے سامنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے جب آپ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے تو کہا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بڑی جرات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی گستاخی کی بات کرتا ہے، کہتا کہ انصاف کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ویحک من عادل اذا لم عادل، ارے تجھ پر افسوس ہو اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ آسمان والا تو مجھ سے مطمئن ہے، آسمان والا جو ہے مجھ سے مطمئن ہے، لیکن تم لوگ مجھ سے مطمئن نہیں ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ کہا کہ آسمان والا مطمئن ہے۔ اگر آسمان والا اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے جس کا اطمینان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب تھا؟ تو یہ عقیدہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، رسول اللہ کا ہے، صحابہ کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں عرش پر ہے، بلند، اللہ تعالیٰ اور کہیں نہیں ہے۔ یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور اس کو توڑنے کے لیے ہر دور میں شیاطین کھڑے ہوئے اور وہ اس بات پر پبلک کو لانا چاہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جھگڑا ہے، معمولی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ جھگڑا جو ہے ایمان اور کفر کا جھگڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اس لیے قرآن میں 7 آیتوں میں اللہ نے بار بار کہا ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، آمنتم من فی السماء، آمنتم من فی السماء الیہ یصعد الکلم الطیب۔ یہ سب بار بار اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ جو شیاطین ہیں وہ اللہ کو زمین پہ لانا چاہیں گے اور عقیدہ لوگوں کا خراب کرنا چاہیں گے، اس لیے بار بار اس کی بات کہی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی واضح الفاظ میں اس کو امت کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، عرش آسمانوں کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ مستوی ہے۔ تمام ائمہ دین کا متفقہ عقیدہ رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بہت سے اعتراضات کھڑے ہوتے تھے، آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ بہت سی بدعتیں پیدا ہوتی تھی، آپ اس کا خاتمہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ کا دور آیا۔ صحابہ کے دور میں جو بدعتیں کھڑی ہوئی وہ ابتدائی میں بہت معمولی تھی۔ اس میں قرآن و حدیث کا احترام جن لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی ان کے ہاں بھی پایا جاتا تھا۔ وہ قرآن حدیث کے احترام سے باہر نہیں تھے۔ خوارج کا فتنہ سب سے پہلا فتنہ تھا جو پیدا ہوا، اگرچہ صحابہ نے ان سے قتال بھی کیا لیکن وہ کافر نہیں کہا کہ یہ کافر ہو گئے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت علی وغیرہ سے نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ ان کو کافر سمجھتے ہیں، کہا یہ تو کفر ہی سے بھاگے ہوئے، کفر سے۔ تو جو اہل صحابہ کا یا جو اہل سنت والجماعت کا یا اہل حدیث کا عقیدہ ہے یا منہج ہے، اس میں انصاف کو بہت بڑا دخل ہے۔ وہ چونکہ قرآن و سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں،
اس لیے اللہ کو کیا مطلوب ہے، رسول کو کیا مطلوب ہے، الفاظ کا معنی کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ شروع میں کھڑا ہوا، صحابہ کرام نے تردید کی، جس کو زبان سے جو مانا زبان سے سمجھایا، جو زبان سے نہیں مانا تلوار کی ضرورت پیش آئی، تلوار بھی انہوں نے استعمال کی، کیونکہ ان کی حکومت تھی، ان کے پاس سیادت و قیادت تھی، اور حکومت ہی کا یہ کام ہے تلوار کا استعمال کرنا، ہر آدمی کام نہیں ہے کہ آدمی تلوار استعمال کرے۔ تو صحابہ کرام چونکہ حاکم تھے، حکومت تھی ان کے پاس، اس لیے انہوں نے تلوار کا بھی استعمال کیا، سزائیں بھی دی، اور ہر طریقے سے فتنوں کا قلع کما کیا۔ پھر تابعین کے آخری دور میں، صحابہ کے دور میں تقدیر کا انکار، شیعت کا فتنہ کھڑا ہوا، صحابہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین کے آخری دور میں جہمیہ کا فتنہ کھڑا ہوا۔ جہمیہ کیا؟ یہی لوگ، خالد ابن عبداللہ قسری جو اس زمانے میں حاکم وقت تھے، انہوں نے عید کی نماز میں کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا، کہا ایھا الناس ضحوا تقبل اللہ ضحایاکم فإنی مضح بجعد ابن درہم فإنہ یقول ما کلم اللہ موسیٰ تکلیما ولم یتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کر سکتا ہے، اگر بات کرے گا تو حادث ہو جائے گا، اور حادث ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا، اس لیے اللہ کے سایہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کرے۔ ایسے نقطے انہوں نے پیدا کیے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے جو جعد کہتا ہے اے لوگوں آپ لوگ تو اپنی قربانی کیجئے، لیکن میں تو جعد ابن درہم کی قربانی کروں گا۔ آج ممبر سے اترا اور ممبر کے نیچے جعد ابن درہم کو قتل کر دیا۔ یہ دور تابعین کا دور تھا، اور جو فتنے کھڑے ہوئے انہوں نے اس طریقے اس کا جواب دیا۔ لیکن ابھی بھی عمومی ماحول سنت کے احترام کا، کتاب اللہ کے احترام کا تھا، بدعتیں نکلتی ضرور تھی لیکن بدعتی مغلوب رہتے تھے، یہاں تک کہ دور آیا مامون رشید کا۔ اس کا بھائی جو امین تھا، یہ جن لوگوں کو مارتا تھا، قتل کرتا تھا، قید میں ڈال دیتا تھا، بھگا دیتا تھا، اس کو مامون نے قریب کرنا شروع کیا، اور یہ رسیہ تھا باہر کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا، فلسفیوں کی کتابوں کا۔ تو بڑے بڑے ماہرین کو بلا کر اس نے ترجمہ کرایا، لوگوں نے فلسفے پڑھے، اور فلسفوں کو اسلام میں داخل کیا، جس میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ عقل اصل ہے، نقل اس کے تابع ہے۔ نقل کا مطلب کیا؟ قرآن و سنت، عقل کے تابع ہیں قرآن و سنت، اس لیے عقل اور نقل میں اگر ٹکراؤ ہوگا تو عقل کو مقدم رکھیں گے۔ یہ فتنہ جہمیہ کی طرف سے آیا، اور جہمیہ کو جو فروغ حاصل ہوا یہ مامون رشید کے زمانے سے ہوا، اور پھر اس زمانے میں بڑے علماء کو امتحان سے گزارا گیا۔ بہت سارے لوگ اس بات کے کہنے پہ مجبور کیے گئے کہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے بات نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پیدا کیا ہے، وہ بولتا نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کو اس نے پیدا کیا ہے، اور بہت ساری باتیں اللہ کی صفات کا انکار۔ تو بڑے بڑے علماء جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کو مارا گیا، بہت سے لوگ مار ڈالے گئے، اور سارے لوگوں کا سرکاری وظیفہ بند ہو گیا۔ جو آدمی اس بات کو نہیں مانتا کہ قرآن مخلوق ہے اس کا سرکاری وظیفہ بند، اور بہت دار و گیر مچی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن ایک بات یہ بھی دھیان رکھیں کہ جعد ابن درہم اور اس کا جو فتنہ تھا، یہ مروان جو آخری بادشاہ ہے بنی امیہ کا، اس کا استاد تھا، اور بنی امیہ کی حکومت جو ختم ہوئی اسی مروان کے دور میں ختم ہوئی، جب ان لوگوں نے یہ فتنے شروع کیے تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے استاد کی نحوست اور بے برکتی سے وہ حکومت کے خاتمے کا باعث بن گیا، اور مامون کی حکومت بھی زیادہ دن تک نہیں چل سکی۔ معتصم آیا جس نے امام احمد بن حنبل پہ کوڑے لگائے،
اور مروایا پٹوایا، لیکن یہ فتنہ ایک دور میں جب ان لوگوں کی ثبات قدمی سے اپنی موت آپ مر گیا، پھر بھی کتاب و سنت کا احترام باقی تھا، بڑے بڑے ائمہ زندہ تھے، یہاں تک کہ دور آیا باطنیوں کا، جنہوں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا اور اللہ رسول کی باتوں کو چھوڑ کے خالی فلسفیوں کا جھنڈا بلند کیا، حجر اسود کو اکھاڑ لے گئے، خانہ کعبہ میں بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، اور بہت بڑا فتنہ عظیم اٹھا، بیت المقدس نصارہ کے قبضے میں چلا گیا، اور مسلمان جو علماء تھے وہ اہل ذمہ سے بھی بدتر زندگی ان کی حکومت میں، مصر میں، شام میں، ان سب علاقوں میں گزار رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا، اور ان مجاہدوں نے مار مار کے ان کے ہوش ٹھکانے کر دیے، اور الحمدللہ پھر سے اسلام کا غلبہ اور سنت کا غلبہ شروع ہوا۔ یہ سارا سلسلہ عالم اسلام میں چلتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں کی خبر دی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین۔ چاہے جتنے بھی بدماش کھڑے ہوں، چاہے جتنے بھی بدعتی کھڑے ہوں، چاہے جتنے بھی باطل پرست کھڑے ہوں، لیکن میری امت میں علماء کا ایک گروہ اور عادل لوگوں کا ایک گروہ ایسا رہے گا جو اس امانت کو اتنی قوت کے ساتھ اٹھائے گا کہ جتنے بھی باطل پرست، جتنے بھی فرقہ بند اور جتنے بھی گمراہ کرنے والے غالی لوگ ہوں گے، ان سب کے جو ہے فساد کا دفعیہ کرے گا، دین سے وہ سارے فسادات دور کرے گا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ قائم رہے، اپنے اپنے دور میں انہوں نے بڑی خدمات کی میرے بھائی، اور اگر یہ بزرگ نہیں رہتے تو صورتحال کیا ہوتی، آپ اس کا نمونہ دیکھیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلانا، ان کو فروغ دینا اور باطل سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ کتنا ضروری ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باطل پرست چپ نہیں بیٹھتے، لوگ کہتے ہیں کیا آپ لوگ اختلاف کی بات کرتے ہو، کیا آپ لوگ فتنے کی بات کرتے ہو، مسلمانوں میں جھگڑے کے مسائل کیوں کھڑے کرتے ہو۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ باطل کو پھیلانے والے ہیں، جو لوگ باطل کو فروغ دینے والے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں۔ زینی دہلان، شیخ دہلان، انہوں نے کتاب لکھی الدرر الثنیہ فی الرد علی الوہابیہ۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی اور اس میں کہا کہ سید علوی، علامہ سید علوی نے ایک حدیث بیان کی۔ حدیث یہ ہے کہ بنی حنیفہ کی وادی میں ایک آدمی بیل کی طرح پیدا ہوگا اور اپنے موٹے موٹے ہونٹ چاٹتا ہوگا، اور بڑا اس کے زمانے میں فتنہ فساد اور خون خرابہ مچے گا۔ تو اس کو چسپاں کیا محمد ابن عبد الوہاب، کہا لیکن اس حدیث کی سند معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے شواہد، کس نے اس کی تخریج کی ہے بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اس کے شواہد اتنے ہیں کہ یہ قوی ہو جاتی۔ آپ دیکھیے بنیاد ہی نہیں ہے، لیکن اہل بدعت یہ کیا کام کرتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے ایک تو قرآن و حدیث کے اندر باطل تعویلات کر کے اس کا معنی بدل دیتے ہیں، اور دوسرے جو اہل حق ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس آدمی نے کہا کہ عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر لکھا کہ یہ آدمی کہتا ہے عورتوں کو بھی اپنا سر مڈا دینا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ایسی ان کی طرف منسوب کی۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں ابن بطوطہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دمشق کے منبر سے ابن تیمیہ تقریر کر رہے تھے اور منبر کے درجوں سے اترے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ آسمان سے سمائے دنیا پہ ایسے اترتا ہے جیسے میں منبر سے اترا۔ یہ سراسر اتہام، تہمت، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اہل حدیثوں کے عقیدے کو بدنام کرنا تھا کہ اہل حدیث کیا ہے، اللہ کو انسانوں سے تشبیہ دیتے۔ آج بھی یہی کام بڑے شد و مت کے ساتھ چل رہا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ فتنوں سے کتنے بڑے بڑے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ دعوت و تبلیغ کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ ہو تو فساد کتنا بڑھ جائے اس دنیا میں اور کتنا عام ہو جائے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
صورتحال ہندوستان میں کیا ہو گئی تھی؟ ہندوستان میں صورتحال یہ ہو گئی کہ تذکرہ فقہائے ہند وغیرہ میں باقاعدہ یہ واقعہ لکھا ہے، تاریخ فرشتہ وغیرہ متعدد کتابوں کے حوالے سے، کہ مسئلہ سماع پر غیاث الدین تغلق کے زمانے میں دلی میں مناظرہ ہوا۔ ایک طرف سلطان الاولیاء نظام الدین اولیاء کے نام سے جو مشہور ہیں وہ تھے، اور دوسری طرف شہر کے تمام علماء تھے۔ علماء کا عالم کیا ہو گیا؟ جب نظام الدین اولیاء نے ان کے سامنے حدیث کا حوالہ دیا کہ بھائی یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے کہا کہ در شہر ماں روایت فقہ مقدم بر حدیث است، کہ ہمارے شہر میں حدیث نہیں چلتی ہے، فقہ چلتی ہے، اور تو مقلد ابی حنیفہ تو راز حدیث کے کار، روایت فقہ قول ابی حنیفہ بیان، کہا کہ تو مقلد ہے ابو حنیفہ کا، تو یہ کام کہ حدیث پیش کرتا ہے یہ تیرا نہیں ہے، ابو حنیفہ کا قول پیش کر تاکہ بات بنے، مناظرہ آگے بڑھے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے علماء کی مجلس میں حدیث پیش کرنا جرم، کہا کہ حدیث نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ حدیث حجت نہیں ہے، حجت کیا ہے؟ قول امام ہے۔ اس کے علاوہ یہ اکا دکا واقعہ نہیں ہے، قاضی نصیر الدین کا واقعہ لکھا ہے جو برہان پور کے تھے، انہوں نے ان کے سسر تھے علم اللہ صاحب، شیخ علم اللہ، ان کی ایک مسئلے پہ بحث ہونے لگی، اور بحث میں جب شاہ نصیر الدین نے حدیث پیش کی تو کہا کہ بھائی امام ابو حنیفہ کا قول اس کے خلاف ہے، تو ان کی زبان سے جملہ نکلا، ارے بھائی امام ابو حنیفہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، اصل چیز تو کیا ہے؟ حدیث ہے، بس تلوار اٹھائی اور دوڑا لیا، حالانکہ ان کے داماد تھے لیکن جان بچانے کے لیے بیچارے بھاگے اور بھاگ کے جان بچائی، تو حدیث کا حوالہ پیش کرنا بھی جرم تھا، کہ کوئی آدمی حدیث کا حوالہ بھی ہندوستان میں نہیں پیش کر سکتا تھا، اور مار بھی لگتی تھی، لوگ گھیر لیتے تھے اگر سنت کے مطابق کوئی کام کرے۔ مولانا ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو گجرات کے علاقے کے بہت مشہور شیخ الحدیث اور شارح حدیث گزرے ہیں، ان کا عالم یہ تھا کہ جب انہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کیا اور رفع الیدین کرنا شروع کیا تو قاضی شہر نے ان کو جیل میں ڈال دیا، یہ کام کیوں کرتا ہے؟ ابو حنیفہ کی فقہ یہاں چلتی ہے، شافعی کی حدیث نہیں چلے گی، جو ہے شافعی کی حدیث بغل میں رکھو۔ تو یہ سب صورتحال ہوئی، اور اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں کا حال کیا ہوا آپ دیکھیے کہ ابھی اس دور میں جو بہت ترقی یافتہ دور ہے، تو اصل مسئلہ کیا ہے آپ دیکھیے کہ لوگ بڑے بڑے لوگ کیسے کنفیوژن اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اخوان المسلمین ایک بہت بڑی جماعت ہے، ہمارے ہندوستان میں جماعت اسلامی ہے، اور عرب دنیا میں وہ اخوان المسلمین ہے، تحریکی فکر رکھنے والے۔ اب آپ دیکھیے سعید حوا، یہ سیریا کے علاقے کے بہت بڑے عالم دین اور ادیب اور اخوان المسلمین کے بڑے سرداروں مانے جاتے ہیں، کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی نے تلوار اپنے پیٹ میں بھونک لی اور پیچھے نکل گئی، اپنے جبڑے میں تلوار ڈال لی، وہ ادھر نکل گئی، تو کہا کہ ان لوگوں پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اسلام کا معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ جب ایک باہر کا آدمی، ایک کرسچن، ایک یورپین دیکھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی اتنا بڑا کام کر رہا ہے، تلوار مار لیا اور باہر نکل گیا اور باہر نکل گئی اور اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، تو کہے گا کہ اس کے نبی کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ بتائیے کہ یہ ان لوگوں کی عقل ہے؟ کیا یورپ والے اتنے بیوقوف ہیں؟ امریکہ والے اتنے بیوقوف ہیں؟ یہ شعبدہ انجام دینے والے تو غیر مسلموں میں بہت بڑے بڑے سادھو سنت پائے جاتے ہیں جو اس طرح کے شعبدے دکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوگا؟ ان لوگوں کی عقل، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ گانجا پینے والے، شراب پینے والے، چرس پینے والے، یہ نماز کبھی پڑھتے نہیں، گندے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ میرے بھائی کسی پر تنقید برائے تنقید نہیں مقصود ہے، مطلب یہ بتانا ہے کہ آدمی کس طریقے سے اس دنیا میں اگر یہ کام نہیں چلتا رہے
انعام الحسن صاحب جو حضرت جی بڑے تبلیغ جماعت کے تھے، اللہ بخشے میرے بھائی، انہی کی جماعت کے ایک آدمی نے وہ قصہ بیان کیا ہے، اور القول البلیغ میں علامہ توجیری نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو وہم ہو گیا کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، تو ایک بنگالی ان کے پاس آیا جو بہت پڑھا لکھا نہیں تھا، بس ایسے ہی تھا، ابھی طالب علمی کے دور میں گزر رہا تھا، تو اس نے کہا ہاں حضرت آپ پہ بہت بڑا جادو کیا گیا، میں لیکن جادو آپ کا اتار دوں گا۔ تو کہا کہ اس نے 4 کونے میں 4 گھڑے رکھے اور اس کے اندر کوئی ایسا مٹیریل ڈال دیا جو ہلانے سے سرخ ہو جاتا ہے، اس میں ڈال دیا، اور جو ہے کھجوروں کے پتے یا ناریل کے پتے جو ہے وہاں پر جھاڑ اس میں لگا دیے، اور کہا کہ آپ جو ہے پورے مادر ذات برہنہ ہو جائیے، ننگے ہو جائیے، جیسے اپنے ماں کی پیٹ سے نکلے تھے ایسے ہو جائیے، اور پھر اس کے بعد میں آپ پر دعا پڑھوں گا، اور جب دعا پڑھ لوں گا تو آپ سے کہوں گا یہ درخت کاٹیے، تو آپ کاٹ دیجیے گا۔ تو دعا پڑھا اس نے، اور اس کے بعد کہا آپ کاٹیے، تو جب کاٹا تو ہر جھاڑ کٹا تو اندر ہلا، اور پھر اس کے بعد جب گھروں میں دیکھا تو خون، کہا کہ ہاں جادو نکل گیا، بالکل اطمینان ہو گیا کہ جو جادو تھا وہ نکل گیا۔ کہا نکل تو گیا لیکن پھر واپس آ سکتا ہے، اس لیے آپ کو تعویذ لینی پڑے گی۔ تو تعویذ لکھ کے دیا، اس میں لکھا ہوا تھا بحق فاطمہ، بحق غوث اعظم، سید عبد القادر جیلانی، یہ سب تعویذ میں لکھا ہوا تھا، اور حضرت جی نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر پالنپوری نے بھی اس سے اپنا جادو اتروایا، اور اپنے گھر کا جن جس میں اس نے کئی 100 روپے اس بنگالی نے آئے تھے اور پیسے دے کر جن اتروایا۔ آپ بتائیے یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سماج معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مسلمانوں کو ایسا دین دیا ہے جس میں توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جس میں اللہ کے فضل سے اس طرح کے شعبدے بازیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بڑے بڑے علماء، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا زکریہ قادروی، وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس مراقبہ کر کے گھنٹوں بیٹھتے تھے، باقاعدہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس سے جو ہے استفادہ ہوتا ہے اور اس سے فائدہ ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور بھی قبروں پہ یوسف قادروی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے جو ہے ان کے عالم گزرے ہیں تبلیغی جماعت کے، جنہوں نے حکایت صحابہ لکھی ہے، وہ جو ہے تبلیغی جماعت کے مرکز میں اور اپنے والد کی قبر کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، کہا کہ جو یہاں پر مراقبہ کرے گا والد صاحب اس کو نور تقسیم کرتے ہیں۔ اور آپ سوچئے یہ سب باتیں کہاں سے آئیں؟ یہ تو اتنے بڑے بڑے علماء اور اتنے بڑے بڑے فضلاء کس طرح توہم پرستی میں، شرک کے راستے پہ، بدعتوں کے راستے پہ چلے گئے۔ اور یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ بہت بڑی مصیبت کا عالم اسلام پر آیا میرے بھائی۔ اس صورت میں جو دعوت اہل حدیث تھی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ لوگ قرآن پڑھیے، آپ لوگ حدیث پڑھیے، اور قرآن و حدیث کو پڑھا کے الحمدللہ آج عقیدے بہت صحیح ہوئے، آج قرآن و سنت کی طرف رجوع کا ایک جذبہ پیدا ہوا۔ لیکن ابھی بھی کیا ہے، لوگوں کے اندر بڑا اضطراب ہے کہ جماعت اہل حدیث یہ کام کیوں کر رہی ہے۔ میرے بھائی، جماعت اہل حدیث صرف نصیحت کے تقاضے سے اور صرف اللہ کے دین کی غیرت کے تقاضے سے یہ کام کرتی ہے۔ اس کا مقصد کسی کے خلاف شرنگیزی، اس کا مقصد کوئی فتنہ پیدا کرنا نہیں ہے، اور یہ واجب ہے اسلام کا جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جئیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالیٰ نبینا محمد۔ السلام علیکم۔